بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ دوستو، میں اپنا بیان کا آغاز آج سورۃ العصر سے کر رہا ہوں۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ عصر، زمانہ عصر گواہ ہے۔ زمانہ عصر سے مراد ہمارا ارد گرد کا ماحول، ہمارے زمانے کا ارد گرد کا ماحول، جہاں ہم آسانی سے تبلیغ کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ زمانہ عصر گواہ ہے، ہر اس شخص کا اپنا زمانہ، اپنے ارد گرد کا ماحول اس بات پر شاہد ہے کہ تمام انسانیت، ہول مین کائنڈ خسارے میں جا رہی ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ نقصان سے کون بچے گا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے، الا استثناء کر دیا کہ نقصان سے کون بچے گا؟ جو ایمان لا کر امن کی راہ پر چلا، اور نہ صرف ایمان و امن کی راہ بلکہ ساتھ میں عمل صالح پر بھی گامزن رہا، عمل صالح پر بھی گامزن رہا۔ ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ خالی خولی ایمان نفع بخش نہیں، خالی خولی ایمان بھی فائدہ مند نہیں، پھر ایمان اور عمل صالح بھی کافی نہیں، بلکہ ایک قدم اور آگے جانا پڑے گا۔ اور یہ ہے اصل کام، یہ ایک قدم اور آگے ہم جائیں گے، یہ ہے اصل کام۔ کہتا ہے کہ وتواصوا بالحق، وصیت کرنا برابر بلا انقطاع، وداؤٹ اینی بریک، آپ نے وصیت کرنی ہے۔ وتواصوا بالحق، اور الحق کی برابر ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا، تاکید کرتے رہنا۔ یہ باب تفاعل سے ہے، اس میں باہم ایک دوسرے کو اور تواتر، یہ دو مفہوم پائے جاتے ہیں، باہم ایک دوسرے کو اور تواتر، یہ دو مفاہیم اس میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی باہم ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے رہنا اور تواتر سے کرتے رہنا، یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جو حق میرے پاس اللہ کی رحمت سے آ گیا ہے، اللہ کی رحمت سے میرے پاس حق آ گیا ہے، اسے دبا کر چھپا کر نہ بیٹھ رہوں۔ میرے پاس آ گیا بس یہ کافی ہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ تمہیں فلاح نہیں ملے گی، مجھے فلاح نہیں ملے گی اگر میں چھپا کر بیٹھ گیا تو، چھپا کر بیٹھ رہوں، بلکہ برابر اس کی وصیت کرتا رہوں دوسروں کو، چراغ سے چراغ جلاتا رہوں۔ پھر آگے وتواصوا بالصبر، اور اس حق پر خود بھی استقامت سے ڈٹے رہنا اور استقامت سے جمے رہنے کی تلقین بھی کرتے رہنا، برابر تلقین کرتے رہنا کہ اس نصیحت کو پا کر آپ جو ہے بیٹھ نہ رہیں، اور دل چھوٹا کر کے بیٹھ نہ رہیں کہ یعنی کسی نے تھوڑا دھمکایا، تھریٹ کیا اور آپ جو ہے ڈر کر بیٹھ گئے، نہیں، برابر ڈٹے رہنا ہے اس نصیحت پر، اس وصیت پر، اس کو حق کو پہنچاتے رہنا ہے، آپ نے بھی اور جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ بھی اس کو پہنچاتا رہے، دل چھوٹا کر کے بیٹھ نہ رہے۔ یہ چار کام امتحان میں پاس ہونے کے لیے لازم ہے، یہ چار کام امتحان میں پاس ہونے کے لیے لازم ہے، یہ کمپلسریز ہے، کمپلسری۔ اور ایمان عمل صالح حق کی وصیت، ایمان عمل صالح حق کی وصیت، اس پہ استقامت، یہ کمپلسریز ہیں۔ ایک پرچے میں بھی اگر فیل ہو گئے تو امتحان میں فیل۔ لہذا امتحان میں فیل ہونے سے بچنے کی خاطر ہمیں حق کی دعوت پہنچانی ہے، ورنہ ہماری خیر نہیں۔ یہ تھا سورہ عصر اور اس کا خلاصہ۔ دعوت و تبلیغ کا کام تو بہت لوگ کر رہے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن کون سی دعوت اور کون سی تبلیغ؟ اصل چیز تو یہ ہے، قرآن نے تو الحق کی دعوت دینے کی بات کی ہے، الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا وصیت کرنی ہے برابر، وداؤٹ اینی بریک، کس کی؟ الحق کی۔ تو قرآن تو الحق کی دعوت پہنچانے کی بات کی ہے، وتواصوا بالحق، اور الحق کی وصیت کرتے رہیں۔ لہذا ہم نے اس الحق کو پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس الحق کو
جان کر آپ کے قدم تلے سے زمین کھسک جائے گی جناب. یہ حق کسی نے پہنچایا ہی نہیں ہے ابھی تک. یہ حق آپ کو کسی نے پہنچایا ہی نہیں ہے. اب آپ سمجھیے گا ذرا. میرے مخاطبین میرے مخاطبین قلب سلیم رکھنے والے متقی پرہیزگار لوگ ہیں. ورنہ لوگوں کی اکثریت تو ایسی ہے کہ سن کر بھی نہیں سنتے. لوگوں کی اکثریت میجورٹی ایسی ہے کہ سن کر بھی نہیں سنتے. اندھے بہرے گونگے بنے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے فذکر ان نفعات ذکر، نصیحت کر، نصیحت کیجیے. یہ دیکھ کر کے نصیحت کرنا کارگر ہو رہا ہے، فائدہ مند ہو رہا ہے تو یہ ان شرطیہ لگا ہوا ہے. فذکر ان نفعات ذکر، نصیحت تو کی ہے، نصیحت تو کرو، لیکن یہ دیکھ لو کہ نصیحت کرنا کارگر ہو رہا ہے، فائدہ مند ہو رہا ہے یا نہیں. نہیں ہو رہا تو چھوڑ دو. پھر آگے کہتا ہے سیذکر من یخشی، لیکن نصیحت قبول کرے گا وہ جو ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہے غلط راستے پر جانے سے، جو ڈرتا ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے، نصیحت قبول کرے گا وہ جو ڈرتا ہے. سیذکر من یخشی، اور فوراً کرے گا، سین لگا ہوا ہے مضارع پر، فوراً لپک کر. پھر آگے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ جو اس نصیحت سے بے توجہی برتے گا، اجتناب کرے گا، اجتناب کی راہیں ڈھونڈے گا، ادھر ادھر دیکھے گا بھاگنے کے لیے، کہاں سے بھاگوں. یہ جناب سورہ اعلیٰ کی 9، 10 اور 11، 87 اوور 9، 10 اینڈ 11. لہذا جب ہم حق پہنچاتے ہیں تو بہت بڑی میجورٹی ایسے لوگوں کو کی ملتی ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں بڑے متقی معقول آدمی نظر آتے ہیں، متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں دیکھنے میں، لیکن ہوتے ہیں حق کے منکر، ہوتے ہیں حق کے منکر. قرآن کہتا ہے ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں سے تو سب سے بڑی تعداد، میجورٹی، للحق کارہون، الحق کی سے کراہیت کرنے والی ہے، الحق کے منکر، کراہیت کرنے والی، منہ پھیرنے والی، تم میں سے بہت بڑی میجورٹی. 43 اوور 78، بہت بڑی میجورٹی الحق کے منکروں کی پائی جاتی ہے جناب، حق سے کراہیت کرنے والے. صدق اللہ العظیم، سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، بالکل یہی بات ہے. پریکٹیکل لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے. بڑے متقی پرہیزگار، بہت خشوع خضوع ہمارے سوالے کرنے والے نظر آنے والے، جب ان کو حق پہنچاتے ہیں تو وہ ایسا منہ پھیرتے ہیں، ایسا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کعبے سے کافر، اس طرح سے پھر جاتے ہیں. ہم گواہ ہیں اللہ کی اس بات پر کہ اللہ نے بالکل سچ کہا، ایسا ہی ہے. حق اور سچ کو مان کر نہیں دیتے، طرح طرح کے مزاح کا خیز باتیں کرنے لگتے ہیں. ان کے اعتراضات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. تم کیا عربی جانتے ہو؟ جی ہاں، ہم ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں. جی ہاں جانتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، قاہرہ یونیورسٹی مصر سے عربی میں ماسٹر پلس ایڈوانس کیا ہوا ہے. قاہرہ ہی میں تعلیم و تعلم کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں. ریاض میں شار ستین پر عربی انسٹیٹیوٹ چلاتا رہا ہوں. عربوں کو عربی صرف النحو پڑھاتا رہا ہوں. یہودیوں کے ربیوں اور کرسچنز کے بشپس سے مذاکرات کرتا رہا ہوں. مسلمین کے تقریباً تمام ہی علماء کو مذاکرات کی دعوت دیتا رہا ہوں. یوٹیوب پر تقریباً 400 کے قریب میری ویڈیوز موجود ہیں. صرف اسلام نہیں، مذاہب عالم کا ریسرچ اسکالر ہوں الحمدللہ. اب کیا اعتراض ہے جناب، فرمائیے. دوسرا اعتراض، کیا آپ نہیں سمجھا ہے اسلام کو؟ یہ بھی بڑا مزہ کا خیز، دلائل پر نہیں آتے ہیں، یہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. کیا آپ بڑے عالم ہیں یا ابو حنیفہ بڑے عالم تھے؟ اس طرح کے اعتراضات. اچھا جناب، کیا آپ نہیں سمجھا اسلام کو؟ جواب، جی ہاں سمجھا ہے الحمدللہ. ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیں، ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے آپ کے یہ علماء. آ جائیے کر کے دیکھ لیں، جب چاہے آزما لیں. تیسرا سوال، ہمارا مسلک تو تواتر سے چلتے چلا رہا ہے، تواتر، عملی تواتر، اس کا بھی جواب سن لیجیے.
کوئی تواتر شواتر نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. یہ دو الگ الگ مذاہب تو مستقل مذاہب تو سینکڑوں ہو چکے ہیں اسلام کے، لیکن دو بڑے بڑے مذاہب، الگ الگ مذاہب تو مستقل چلتے چلے آ رہے ہیں، سنی اور شیعہ. کیا کہیں گے آپ، کس چیز کا تواتر؟ کیا دونوں حق پر ہیں؟ آپ تسلیم کرتے ہیں دونوں حق پر ہیں؟ تواتر سے تو دونوں ہی آ رہے ہیں نا. تواتر سے اگر تواتر سے آنا حق ہوتا تو پھر آپ تسلیم کیجئے. نہ شیعہ تسلیم کرے گا نہ سنی تسلیم کرے گا کہ دونوں حق پر ہیں. اور شیعہ کے نزدیک سنی باطل، سنی کے نزدیک شیعہ باطل. اللہ نے نہ کسی کو سنی بنایا نہ کسی کو شیعہ بنایا، تو پھر دونوں ہی باطل ہوئے نا. یہ حق پر کیسے ہو گئے؟ نیز تواتر حجت ہے ہی نہیں. تواتر حجت ہے ہی نہیں. غلط غلط ہے، چاہے دیری نہ ہو، اور صحیح صحیح ہے، چاہے ابھی ابھی دریافت ہوا ہو. صحیح اور غلط کا معیار اللہ کی کتاب ہے. یہ کتاب جس کے فیور میں جائے گی وہ حق، اور جس کے اگینسٹ جائے گی وہ غلط. تواتر اگر حق ہو تو کوئی اسلام قبول ہی نہ کرے. آپ کے خیال میں ایک ہندو اگر یہ دلیل پیش کرے کہ ہمارے تو یہ تواتر سے چلتا چلا آ رہا ہے تو حق ہوا نا، پیش کرے. یا ایک کرسچن یہ دلیل پیش کرے کہ ہمارے یہاں تو تواتر سے یہ نظریہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ یسوع مسیح سولی چڑھا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور آپ سے بھی پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، چڑھا دیے گئے تھے. تو کیا تواتر کی دلیل آپ تسلیم کریں گے؟ درست مان لی جائے گی؟ اگر شیعہ یہ دلیل پیش کرے کہ ہمارا مذہب تو تواتر سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہی حق ہے، تو کیا آپ یہ دلیل مان لیں گے؟ اور کیا شیعہ یہ دلیل مان لے گا؟ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تواتر حجت ہے ہی نہیں. اب میں آپ کے اس اسلام کی چند ایسی مسلمات سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جو بالکل قرآن کے ایبسلیوٹلی اگینسٹ ہے، متصادم قرآن سے بالکل. اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ ان سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. سب سے پہلے میں رکھتا ہوں سورہ نام کی آیت نمبر 145، 6/145. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. قُلْ لَا أَجِدُ، آپ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں پاتا. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، اس وحی میں جو مجھ پر کی جاتی ہے، محرمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ، کوئی حرام چیز کسی کھانے والے پر، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. یہ چار چیزیں. ان چار چیزوں کے علاوہ میں اس وحی میں کوئی چیز حرام پاتا ہی نہیں ہوں. آپ اعلان کر دو، پاتا ہی نہیں ہوں کہ جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے کسی بھی کھانے والے پر کوئی بھی حرام چیز. یہ اتنی دو ٹوک آیت ہے کہ تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، کہ اللہ نے وحی میں کوئی چیز حرام کی ہی نہیں ہے سوائے ان چار چیزوں کے. پھر یہ قول کس چیٹر نے، کس دھوکے باز نے منسوب کر دیا ہے رسول اللہ کی طرف کہ کلو ذی ناب من السباع و کلو ذی مخلب من الطیر فاکلہ حرام. کلو ذی ناب من السباع، درندوں میں سے ہر وہ درندہ جو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے، وہ کلو ذی مخلب من الطیر، اور پرندوں میں سے ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے پکڑ کر کھاتا ہے، فاکلہ حرام، تو اس کا کھانا حرام ہے. یہ آپ کے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. تو کس نے جھوٹ بول دیا؟ یہ قول حدیث کے طور پر مانا جاتا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے. اس کے خلاف آواز اٹھانے پر قرآن کے تو بالکل خلاف چلے گئے نا، یہ قرآن کے تو بالکل اگینسٹ ہے. یہ اس کے خلاف آواز اٹھانے پر آپ منکر حدیث کہلائیں گے، فتویٰ لگ جائے گا منکر حدیث کا. قرآن کی آیت جھٹلانے پر منکر قرآن کا نہیں لگے گا. سارے جھٹلا رہے ہیں ٹوٹل تمام لوگ، ہر فرقے والے. قرآن کا منکر ہونے کا فتویٰ نہیں لگتا. آپ امیجن کرتے جائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کھڑے کہاں پر ہیں. ایک اور بیان قرآن سے بالکل متضاد. قرآن کہتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. 17/88.
اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، نہیں لا سکتے۔ لیکن آپ کے یہاں حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اوتیت القرآن و مثلہ معہ، ایک تو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کی مثل ایک چیز اور بھی۔ لیجئے سر، بالکل الٹ بیانیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، کوئی لا نہیں سکتا، کوئی موجود نہیں ہے اس کی مثل۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ایک تو قرآن دیا گیا ہے، اس کی مثل ایک چیز اور بھی، بالکل اس کے الٹ بیانیہ۔ لیکن اگر آپ اسے ماننے سے انکار کر دیں تو منکر حدیث، فوراً منکر حدیث۔ لیکن قرآن کا انکار ہو رہا ہے، قرآن کا انکار ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ پکے مومن۔ اسی طرح سے ایک اور گپ، قبلہ اول کی گپ اڑائی گئی ہے۔ قبلہ اول ہے نا، قبلہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول۔ اللہ کے بندوں کا قبلہ اللہ کے گھر کے سوا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، اللہ کا گھر تو ایک ہی ہے نا، جس کو اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ۔ تو اللہ کے بندوں کا قبلہ، اللہ کے بندوں کا مرکز اللہ کے گھر کے سوا کون سا ہو سکتا ہے؟ کون سی بلڈنگ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تو اول روز سے تمام انسانوں کے لیے جو گھر قبلے کے طور پر ٹھہرایا تھا وہ تو وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین 3/96۔ یقیناً ان وہی پہلا گھر جو بنایا گیا تمام بنی نوع انسان کے لیے، وہ تو وہی ہے جو مکہ مبارک میں واقع ہے، اور ہدایت کا گہوارہ وہدی للعالمین، ہدایت کا گہوارہ کل عالم کے لیے۔ للذی میں الذی کے ساتھ جو ایک اور لام لگا ہوا ہے نا، لا الذی للذی لگا ہوا ہے، یہ لام تاکیدی کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن تاکید سے یہ بتا رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے قبلہ، تاکیداً تمام انسانوں کے لیے قبلہ تو وہی ہے جو مکہ مبارک میں واقع ہے۔ دوسرا قبلہ کیسے بن گیا؟ کس نے بنا دیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پورے قرآن میں اللہ نے نہ تو اس ہاؤس کو بیت المقدس کہا اور نہ کبھی اسے قبلہ بنانے کا کہا کہ اسے قبلہ بنا لو۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے، ایون آیت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار حدیث بھی نہیں ہے، یہ بنا کیسے دیا پھر؟ ایک آیت بھی نہیں، ایک حدیث بھی نہیں، نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت، سارا کام ہوائی، خود ساختہ، جسے کہتے ہیں بے پر کی اڑانا۔ بلکہ قرآن تو اس گھر کو اہل کتاب کا قبلہ قرار دے رہا ہے، اس کے اگینسٹ، اس کے بالکل برعکس۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان کا قبلہ ہے، تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ دیکھیں سنیے، وہ بھی اتنی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اے رسول اگر تم ان کو تمام آیات بھی دکھا دو تب بھی ما تبعوا قبلتک، یہ تیرے اس قبلے یعنی بیت اللہ، تیرے اس قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ پھر آگے وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کیوں کرنے لگے؟ دیکھیں جناب، یہ سورہ بقرہ کی 145، دیکھیں کبھی غور کیا آپ نے؟ کتنا واضح بیان ہے کہ وہ آپ کا قبلہ ہے ہی نہیں، وہ تو ان کا قبلہ ہے اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ اس کے باوجود اتنا بڑا فراڈ کھیلا ہوا ہے، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول، اور اس جھوٹ پر جنگیں قائم کروا رکھی ہیں، جنگیں مروا رہے ہیں، لوگوں کو کٹوا رہے ہیں، مروا رہے ہیں، جذباتی بنا رکھا ہے ہمارا قبلہ اول۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے اتنا بڑا فراڈ کیسے کھیل دیا، کہاں لکھا ہے، کیوں کرتے ہو یہ جھوٹ و فراڈ کا کھیل، کیوں رچا رکھا ہے کھیل؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک اور گپ ملاحظہ کیجیے، جب اہل یہود فلسطین میں آ کر آباد ہو رہے تھے تو عربوں نے انہیں بڑے شوق سے اپنی زمینیں بیچی، مہنگے داموں فروخت کی، یہ سوچ کر کہ اب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے
امام مہدی آنے والے ہیں، ظہور ہوا چاہتا ہے بس۔ مہدی نے انہیں قتل کر دینا ہے، ہمیشہ ہمیں پیسہ بھی مل گیا اور زمین بھی ہمیں واپس مل جائیں گی، زمینیں بھی واپس مل جائیں گی۔ لیکن یہ چلہ الٹا ہو گیا صاحب، مہدی تو آیا نہیں، اس نے کبھی آنا ہے، اسرائیل مسلط ہو گئے، یہ کام الٹا ہو گیا۔ یہ بھی مسلمانوں کے پنڈتوں، یعنی مسلمانوں کے ملاؤں، مسلمانوں کے پنڈتوں نے گپ 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 اڑا رکھی ہے کہ آخری زمانے میں کوئی مہدی بھی آئیں گے، کوئی مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے ان پنڈتوں سے پوچھ تو لیتے کہ بھئی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تمہاری ساری باتیں، جتنی اہم اہم باتیں ہیں، وہ قرآن میں کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن میں کیوں نہیں ہوتی؟ سب ایران سے آئے ہوئے اماموں کی کتابوں میں، یہ ساری اہم اہم باتیں ایران سے آئے ہوئے اماموں کی کتابوں میں۔ قرآن میں تو مہدی کا لفظ تک نہیں ہے، آمد تو بہت دور کی بات، نہ عیسیٰ نے دوبارہ واپس آنا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دیکھیں قرآن کیا ہے، سنیے ذرا غور سے سنیے گا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد کیا ہے؟ اس کے سوا کہ ایک رسول ہی تو ہیں، اس کے سوا کیا ہے؟ ان سے پہلے کے رسول بھی تو گزر گئے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کے رسول بھی تو گزر گئے ہیں۔ افا ماتا او قتیلا، پھر اگر آپ مر گئے یا قتل ہی کر دیے گئے، 3/144، اگر آپ مر گئے یا قتل کر دیے گئے۔ دیکھیں یہاں خلط گزر گئے، قد خلط گزر گئے کی تشریح لفظ ماتا سے کر دی گئی، کہ گزر گئے کا مطلب مر گئے، گزر کے گئے کا مطلب زندہ نہیں گزر گئے، زندہ کوئی نہیں گزرا کرتا، تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ گزر گئے کا مطلب ہے مر گئے، گویا کہ محمد علیہ السلام سے پہلے کے رسول بھی مر گئے ہیں۔ اس میں قرآن نے کسی رسول کا استثناء، ایکسیپشن نہیں دیا کہ سوائے عیسیٰ کے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ محمد سے پہلے کے رسول بھی گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، سوائے عیسیٰ کے۔ قرآن نے تو نہیں کہا، یہ میں صرف اشارے دے رہا ہوں، ورنہ ہر موضوع پر میرے مفصل بیانات موجود ہیں۔ لہذا قرآن کی روح سے محمد علیہ السلام لاسٹ اینڈ فائنل تھے، اللہ کی طرف سے آنے والوں میں سے لاسٹ اینڈ فائنل۔ ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا اللہ کی طرف سے، ان کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، نہ عیسیٰ، نہ مہدی، نہ دجال۔ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ جتنی پیشن گوئیاں، جتنی پریڈکشنز ملتی ہیں روایات میں میں ساری کی ساری قرآن کی تعلیم کے خلاف، ٹوٹل قرآن کی تعلیم کے خلاف۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے، کہتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، ان نبی سے لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آنا ٹھہری ہے، اس کا کب آنا ٹھہرا ہے۔ قل انما علمها عند ربی، انما علمها عند ربی، آپ کہتے ہیں کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ انما عبارت میں انما حرف اثر لگا ہوا ہے، صرف اور صرف کے لیے، انما لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، اسے وہی اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، اس قیامت کو وہی یعنی اللہ اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ وقت بڑا بھاری ہوگا زمین و آسمان میں، بڑا بھاری پڑے گا۔ لوگ آپ سے، پھر اگلی بات ہے، لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا کہ آپ نے تو اس حوالے سے بہت تحقیق کر رکھی ہے، آپ سے ایسے پوچھتے رہتے ہیں جیسے آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، آپ نے تو اس حوالے سے بہت تحقیق کر رکھی ہے۔ قل علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ 7/187، دیکھیں غور کیجئے ذرا، اس آیت میں کتنی وضاحت اور تاکید سے بتایا گیا ہے کہ قطعی علم
یعنی قیامت کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، علم قطعی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنی تاکید پورے قرآن میں اور کسی بات کی نہیں کہ ایک ہی آیت میں، یہ دیکھیں، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ نفی کی گئی ہے، اور دونوں مرتبہ حرف حصر انما لگایا ہے، دونوں مرتبہ حرف حصر انما لگایا ہے، جو حتمی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اتنی حتمی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی نہیں جانتا قیامت کا علم۔ رسول تو کیا جانے، تو نے کیا تحقیق کر رکھی ہے؟ لوگ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اتنی تاکید۔ پھر اس آیت میں ایک لفظ ہے بغتتن، بغتتن بھی آیا ہے نا، بغتتن، اس کے معنی ہوتے ہیں بالکل اچانک، وہم و گمان میں بھی نہ ہو، بالکل اچانک، ایٹ سڈن، یقیناً، یعنی قیامت اس طرح آئے گی کہ تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ابھی تو یہ ہونا باقی ہے، ابھی تو وہ ہونا باقی ہے، ابھی تو یہ نشانی پوری نہیں ہوئی۔ سپوز جیسے آپ اب یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو امام مہدی بھی آئیں گے، پھر ابھی تو عیسیٰ بھی آئیں گے، دجال بھی نکلے گا، وغیرہ وغیرہ، اور کچھ نہیں تو کم از کم 100 سال تو ہیں قیامت آنے میں۔ آپ سوچتے ہیں نا، آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو یہ نشانیاں پوری ہوئی نہیں ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم 100 سال تو ہیں قیامت آنے میں۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو بغتتاً آئے گی، بالکل اچانک، بالکل اچانک، ایک بھی ساتھ کا آگے پیچھے نہیں ہوگا، اچانک آئے گی۔ ہمیں ایک گھڑی کا پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اگلی گھڑی میں قیامت آ جائے، اور اس سے پہلے کی کوئی پریڈکشن نہیں دی قرآن نے، کوئی پریڈکشن نہیں دی، اور نہ نبی کو پتا۔ تو پھر یہ مہدی، عیسیٰ اور دجال والی ساری کہانی تو قرآن کے اگینسٹ چلے گی نا، ویسے ہی جھوٹی ثابت ہو گئی قرآن کی روح سے۔ دوستو، یہ تمام باتیں میں نے صرف ابتدائی طور پر غور کرنے کے طور پر رکھی ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جسے اسلام سمجھے بیٹھے ہیں اور جس پر اپنی زندگیوں کو مصروف کیا ہوا ہے، یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن کرتے رہتے ہیں اسلام کے نام پر نا، جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اس میں سب شامل ہے، جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ وہ اسلام ہے ہی نہیں جو اللہ نے دیا تھا، اور جو اس کی کتاب میں محفوظ ہے، کتاب کے قلعے میں محفوظ، جس کی حفاظت کا اس نے ذمہ لے رکھا ہے۔ کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، 41/42، 41 کی 42، اس کتاب میں آگے سے پیچھے سے کہیں سے باطل داخل ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف اللہ کی کتاب کی صفت ہے۔ پھر دوسری جگہ کہتا ہے انا لہو لحافظون، 15 کی 9، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کتاب کے، اس قرآن کے ہم ہی اس کے محافظ ہیں، 15 کی 9، اللہ اس کا محافظ ہے۔ لہذا محفوظ قلعہ تو قرآن ہے، اس میں تو آپ کا اسلام ہے ہی نہیں، اس محفوظ قلعے میں تو آپ کا اسلام ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو وہ کباڑا ہے جو قلعے سے باہر پڑا ہوا ہے، سارا کچھ قلعے سے باہر پڑا ہوا۔ آپ کو جو اسلام کے نام پر دیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا وہ کباڑا ہے جو قلعے سے کی محفوظ باؤنڈری سے باہر پڑا ہوا ہے۔ آپ کو بہت سارے دھوکے دیے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک گنواتا ہوں۔ یہ دھوکے دیے گئے نا، یہ آپ سنیے۔ نمبر 1، یہ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن میں قال اللہ تعالی، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، یہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن میں، یہ رسول نے فرمایا یہ حدیث میں۔ کیوں جناب؟ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ جو حدیث میں فرمایا، کیا وہ اللہ کا فرمان نہ تھا؟ بتائیے، جو حدیث میں فرمایا کیا وہ اللہ کا فرمان نہ تھا؟ اگر نہ تھا تو پھر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کے آیت 3 اور 4، کہ یہ نبی اپنی طرف سے تو کوئی زبان کھولتے ہی نہیں، دین کے حوالے سے یہ نبی اپنی طرف سے تو زبان کھولتے ہی نہیں ہیں جب تک ان پہ وحی نہ کر دی جائے۔ تو نبی نے فرمایا، وہ بھی تو اللہ کا فرمان تھا، جو نبی نے فرمایا، جس کو آپ کہتے ہیں یہ رسول اللہ نے فرمایا، تو وہ بھی تو اس آیت کی روح سے اللہ کا فرمان ہی تھا نا۔ اسے رسول کا فرمان کیوں کہتے ہیں؟ یہ ڈویژن کہاں سے کر لی؟ کون بتائے گا؟ پوچھا آپ نے کبھی؟
آگے چلیں. نبی پلس رسول، نبی پلس رسول اسی دین کے پابند تھے جو دین ہمیں دیا گیا ہے. سمجھیے، نبی علیہ السلام، رسول علیہ السلام اسی دین کے پابند تھے جو دین ہمیں دیا گیا ہے. تو کیا ہمارے لیے دو اطاعت ہیں اور رسول کے لیے صرف ایک اطاعت؟ یہ کیا فرق ہو گیا؟ ہمارے لیے دو اطاعت ہیں اور رسول کے لیے صرف ایک اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت. تو یہ تو دین ڈیفرنٹ ہو گیا، پھر ان کا کچھ اور ہو گیا، ہمارا کچھ اور ہو گیا. یہ تو بہت بڑا فرق پڑ گیا. تیسرے کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کی تشریح رسول کرتے تھے. اللہ کی آیات کی تشریح رسول کرتے تھے. یہ بھی نرا دھوکا ہے صاحب. کس بات کی تشریح کرتے تھے؟ کون کر سکتا ہے؟ جو مجمل بیان ہو اس کی تشریح کی جاتی ہے، مجمل بیان کی تشریح کی جاتی ہے. یہ بیان تو مجمل ہے ہی نہیں. اور تشریح کون کرے گا؟ تشریح وہ کرے گا کہ جو اس بیان دینے والے سے زیادہ قابل ہو، وہ اس کی تشریح کرتا ہے، یا کم از کم اس کے لیول کا تو ہو. تو اللہ کے بیان کی تشریح کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ محمد علیہ السلام نہ اللہ تھے نہ اللہ کے برابر تھے، نہ اللہ سے زیادہ نہ اللہ کے برابر. پھر یہ بیان تو مجمل ہے ہی نہیں، یہ تو مفصل بیان ہے. قرآن جو بیان ہے یہ مفصل ہے، ڈیٹیلڈ ہے. تشریح تو اس کی جاتی ہے جو مجمل ہو، اور قرآن ہے مفصل. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا 6/114. اللہ وہ ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، یہ مفصل کتاب، مفصلہ ڈیٹیلڈ کتاب نازل کی ہے. لہذا اس کتاب کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے وہ راز، ہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس کے وہ راز جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلنے ہیں، وہ تو تا قیامت تک کھلتے رہیں گے. اور اس کے ذیلی قوانین، اس کے بائی لاز ہر دور میں وقت کے تقاضوں کے تحت بنتے رہیں گے. یہ کسی ایک شخص یا ایک زمانے کے پابند نہیں ہوتے. بائی لاز جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ آئین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. قرآن آئین ہے، اس کے بائی لاز وقت کے ساتھ ساتھ چلیں گے، یہ زمانے کے پابند نہیں ہوتے. اب میں آپ کو بتاؤں مختصر کر کے کہ 2 نمبر اسلام کا نقشے کی تو صرف ایک جھلک آپ نے دیکھ لی، صرف ایک جھلک دیکھ لی کہ سارا کا سارا قرآن کے خلاف ہے. اب اس اسلام کی صرف ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا جو قرآن کا 1 نمبر اسلام ہے. قرآن کا 1 نمبر اسلام. اللہ کے اسلام کا نقشہ تو آپ کے سامنے تبھی آ سکے گا جب آپ خود اٹھ کر اسے تلاش کریں گے. اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سائن سمجھ لیجیے، ایک نشانی. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم بستے ہیں، اللہ کے اسلام کی ایک چھوٹی جھلک دیکھ لیجیے آپ. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم بستے ہیں، ایک امت، یہ ایک امت ہوگی، ایک دستور یعنی قرآن کی شکل میں، ایک دستور، ایک منشور یعنی قرآن سے ترتیب دیے ہوئے لیجسلیٹو باڈی کے ذریعے سے اس دستور سے، اس کانسٹیٹیوشن سے بائی لاز مرتب کیے ہوئے منشور، اس کے بائی لاز. ایک دستور، ایک منشور، ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک بائی لاز پوری دنیا میں، اور ایک نام مسلم. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، مسلم بس. اس کے ساتھ کوئی علاقے نام نہیں. ایک کنٹری، ایک ملک، دولت اسلامیہ کے نام سے، دولت اسلامیہ یا اسلامستان. ایک سربراہ مملکت، ایک فوج، ایک پرچم، ایک کرنسی. باقی کے تمام ممالک اپنے اپنے مذاہب میں آزاد، لیکن عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے میں آزاد نہیں. وہاں پہ اسلامی ڈنڈا چلے گا، اسلامی حکومت کا. ہمارے اسلامی ملک کے اندر، اس ایک اسلامی ملک میں ہر شہری کو مذہبی آزادی ہوگی. اس کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ کی، ان کے ٹیمپلز کی حفاظت مومنین کی اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری. لیکن اپنے مذہب کو اسلام سے نتھی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اپنے مذاہب کو اسلام کے ساتھ نتھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہندو، کرسچن، یہود، پارسی، سکھ،
سنی، شیعہ، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، یہ سب یہ سب اقلیت کے طور پر مانے جائیں گے، اقلیت کے طور پر رہیں گے، باعزت طور پر رہیں گے، لیکن رہیں گے اقلیت کے طور پر۔ ان کے نام اسلام سے الحاق نہیں کیے جائیں گے، اسلام سے الحاق نہیں کریں گے۔ اسلام صرف اسلام، اسلام صرف اسلام رہے گا، یہ اس کی شناخت ہوگی، صرف اسلام، یہ صرف اور خالص اللہ کا، اس کی ہر شے اللہ سے اخذ شدہ، نہ کوئی فقیہی مسلک، نہ کوئی مکتبہ فکر، نہ کوئی مسلک امام، نہ مسلک کی قسم کی مساجد۔ مساجد تمام کے تمام اللہ کے مراکز، اس کے سرکاری دفاتر مساجد کہلائیں گے۔ کوئی سنی، شیعہ، اہل حدیث مسجد نہیں، یہ سنی مسجد، یہ شیعہ مسجد، یہ اہل حدیث مسجد، وہ پھر مسجد نہیں ہوگی، وہ پھر ان کے ٹیمپل ہوں گے۔ اسلامی حکومت میں مسجد سرکاری ہوا کرتی ہے، نجی نہیں۔ اسلام بھی سرکاری ہوتا ہے، نجی نہیں کہ اپنے اپنے تراشیدہ اسلام۔ یہ اسلام کا وہ تھوڑا سا نقشہ، اپنے اپنے تراشیدہ جو ہوں گے وہ مذاہب ہوں گے اسلام سے جدا۔ میں نے اس اسلام کی جھلک دکھائی ہے جو اسلام اللہ نے قرآن میں محفوظ کر کے دیا ہے، جو 100% غیر مشکوک ہے، اور جس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی ہے مولویوں نے آپ لوگوں کو۔ اگر آپ کو پتہ لگ گیا، عوام کو پتہ لگ گیا، تو اس کی ان کی یہ فیکٹریاں، جو فیکٹریاں انہوں نے قائم کر رکھی ہیں نا، یہ بند ہو جائیں گی۔ دیوبندی فیکٹری، بریلوی فیکٹری، شیعہ فیکٹری، سنی فیکٹری، اہل حدیث فیکٹری، یہ دکانیں بڑی بڑی، یہ اسٹور، یہ سب بند ہو جائیں گے، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ یہ طبقہ کبھی نہیں بتائے گا آپ کو کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا نافذ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو نافذ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ متفرقہ اسلام تو نافذ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کبھی بتائے گا نہیں کہ اسلام کیا ہے، اور نہ یہ سیاستدان آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، نہ عالمی تھنک ٹینک آپ کو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ میری آواز بھائی صاحب یہ عالمی آواز ہے، عالمی آواز ہے، جو چاہے نصیحت لے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ 74/55۔ خبردار خبردار، انہا تذکرہ، یہ تو تذکرہ ہے، نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا چاہے، ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا چاہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ سوچیں گے ضرور جس پر آپ چل رہے ہیں کہ یہ ہم کس پر چل رہے ہیں۔ اس پر تو آپ ہیں، یہ آپ سے کوئی چھین نہیں رہا، لیکن سوچیے تو صحیح نا، سوچنے پر تو پابندی نہیں ہے نا۔ امید ہے آپ سوچیں گے ضرور کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ اللہ کے اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ملا کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، جس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ چلیے، والسلام۔